میزان نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ عظیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ صدر ریاست سردار محمد مسعود خان نے کہا کہ پاکستان کو اپنے اصولی موقف پر قائم رہنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ بات چیت صرف اسی صورت میں ہوگی جب وہ مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی پوزیشن بحال کرے گا۔ آزاد کشمیر سردار محمد مسعود خان نے کہا کہ پاکستان کو اپنے اصولی موقف پر قائم رہنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ بات چیت صرف اسی صورت میں ہوگی جب مقبوضہ کشمیر کی اگست 2019 سے پہلی والی پوزیشن بحال کرے گا۔ بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات، شملہ اور لاہور مذاکرات اور بعد میں 1980 کی دہائی میں شروع ہونے والے مذاکرات جو 2008 میں تعطل کا شکار ہوئے کا حوالہ دیتے ہوئے صدر آزاد کشمیر نے کہا یہ سب بیکار اور لا حاصل مشق تھی جسے بھارت نے کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور وہاں پر اپنا غیر قانونی قبضہ مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2016 میں برہان مظفر وانی کی شہادت اور اب 2019 میں بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر ایک بار حملے اور محاصرے کے بعد کشمیر میں ایک بار پھر عالمی تنازع کے طور پر دنیا میں اجاگر ہوا ہے۔ 50 سال کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا۔ برطانیہ، یورپ کی پارلیمان اور امریکی کانگریس میں بار بار اس کی باز گشت سنائی دی۔ چیئرمین معائنہ عمل درآمد کمیشن زاہد امین کاشف نے میزان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوہالہ پروجیکٹ کو اسمبلی میں لایا جائے اور اس منصوبے کی شفافیت کو عام عوام کے سامنے لایا جائے۔ کوہالہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ اور اس میں مختلف آراء ہیں اور ان سے نبٹنے کے لیے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم نے جو حال ہی میں ہماری حکومت نے جو اسلام آباد میں معاہدہ کیا ہے اس کو ہمارا جو عبوری آئین ہے اس کے اندر آئینی تقاضا ہے کہ ہم اسے قانون ساز اسمبلی کے اندر لے جائیں۔ ظاہر ہے پھر اس کے بعد بحث کے بعد وہ کیبنٹ پہ جائے گا، اس سے ایک مسلمہ دستاویز کی شکل ہو جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ عوام کے مختلف تحفظات ہیں، خدشات ہیں، ارضیاتی اعتبار سے، ماحولیاتی اعتبار سے، موسمیاتی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اس کے مختلف مضمرات ہیں، خدشات ہیں، پھر خود وہ لوگ جن کی زمینیں جائیں گے ان کے نقل مکانی، ان کی آباد کاری وہ چند لاکھ چند کروڑ روپوں سے اس طرح ممکن نہیں ہوگی۔ انہیں جو متبادل پانی مہیا کرنا پینے کا وہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہمیں نیلم جیلم میں اس بارے میں بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں ملکی سالمیت کے لیے، ملکی بقا کے لیے منصوبہ جات ہوں، پن بجلی منصوبہ جات ہوں، مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ریاست ہے، جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کا وقار ہے، جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کی عوام ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کا بہترین فورم ہے کہ اس سارے معاملے کو قانون ساز اسمبلی کے اندر لایا جائے۔ مجلس شورا مہاجرین جموں کشمیر کا فلسطین اور کشمیر کے محصور مسلمانوں سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ فلسطین میں جاری ظلم و ستم پر عالمی برادری کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ مجلس شورا مہاجرین جموں کشمیر کا ایک اہم اجلاس مظفر آباد مہاجر کے مانک پئیاں میں نائب امیر چودھری جاوید لولابی کے گھر منعقد ہوا۔ اجلاس میں کشمیر اور بالخصوص فلسطین کی موجودہ صورتحال پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت صدر اصلاحی کمیٹی مجلس شورا جناب ظفر اقبال نے کی، جبکہ اجلاس میں سرپرستی اعلیٰ مجلس شورا مہاجرین جموں کشمیر محمد رفیق قریشی، نمبردار محمد اسماعیل، نائب امیر چودھری جاوید اور دیگر نے اس موقع شرکت کی۔ اجلاس سے شورا ممبران نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الاقصی کے اندر گھس کر عبادت میں مصروف مسلمانوں پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے حملے کھلی دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ فلسطین پر اسرائیلی حملے کا نوٹس لے، کشمیر اور فلسطین کی آزادی جہاد سے ہی ممکن ہے۔ مسجد الاقصی پر اسرائیلی دہشت گردانہ حملے قابل مذمت ہے۔ اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ضلع مظفر آباد کے چند نوجوانوں نے دہاڑی دار اور مزدور طبقہ میں عید راشن تقسیم کیا۔ نوجوانوں نے گھر گھر جا کر مستحقین افراد تک راشن پہنچایا تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ بسم اللہ حمد و ثنا رب دارالحکومت مظفر آباد کے مختلف نوجوانوں نے مل کر 300 خاندانوں میں رمضان پیکج تقسیم کیا۔ رمضان پیکج کے بعد عید پیکج بھی غریب نادار لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ پیکج دارالحکومت مظفر آباد کے چند نوجوانوں پر مشتمل دوستوں نے اشیاء خوردنوش کی ضروری چیزوں سے یہ پیکج بنایا اور غرباء میں تقسیم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔
میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عید پیکیج ہم لوگ مستحق افراد میں بانٹ رہے ہیں، اور اس سے قبل ہم نے رمضان کے آغاز میں 300 سے زائد خاندانوں میں راشن بانٹا، اور پچھلے سال بھی ہم نے متعدد خاندانوں میں راشن بانٹنے کا کار ثواب حاصل کیا، اور اس کار خیر میں ہم 5 سے 8 دوستوں نے مل کر یہ کام شروع کیا، اور اپنے لوائقین سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے اور عزیز و اقارب سے ڈونیشن وصول کی۔ اس کام میں ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی سرکاری، نجی یا اور کسی قسم کی NGO نے تعاون نہیں کیا، بلکہ یہ ہم لوگوں نے، دوستوں نے مل کر سب سے پہلے اپنی جیب خرچ سے اس میں حصہ ڈالا، اور اس کے بعد باقی لوگوں سے بھی ہم نے زکوٰۃ اور عطیات وصول کیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال بھی انہی نوجوانوں نے لاک ڈاؤن کے دوران 1000 سے زائد خاندانوں میں رمضان اور عید پیکیج تقسیم کیا۔ گزشتہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی 300 سے زائد خاندانوں میں فوڈ پیکیج اور عید پیکیج تقسیم کیا گیا۔ الحمدللہ آج ہماری عید پیکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ رمضان راشن ڈسٹریبیوشن کا انعقاد کیا تھا، جس کے اندر ہم نے متعدد افراد میں راشن تقسیم کیا ہے۔ وہ اسپیشلی ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ انتظام کیا تھا جو لوگ دہاڑی دار طبقہ ہے، اس کے علاوہ مخنثین ہیں ہمارے، اس کے علاوہ دہاڑی دار طبقہ جو کسی سے مانگ نہیں سکتا، جو اسٹریٹ پوش حضرات ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے اس کا انعقاد کیا تھا۔ شیخ نے نوجوانوں کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے قوموں میں ان کی مدد بڑھ چڑھ کر کی جائے۔ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن چوتھے روز میں داخل، ضلع مظفر آباد میں تمام تجارتی سرگرمیاں بند، پولیس کا جگہ جگہ پر ناکے اور گشت، متعدد جگہوں پر SOPs کی خلاف ورزیاں بھی جاری۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مظہر خان اپنی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن چوتھے روز میں داخل، ضلع مظفر آباد میں تمام تجارتی سرگرمیاں بند، پولیس کا جگہ جگہ پر ناکہ اور گشت، انتظامیہ کی جانب سے تاجروں کو سختی کے ساتھ SOPs پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ہم بعض مقامات پر SOPs کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں، جنہیں موقع پر موجود پولیس اہلکاران نے چالان یا وارننگ کر کے چھوڑ دیا۔ اس موقع پر تاجروں نے کہا کہ حکومت کو لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے تاجروں کے متبادل کام کا بھی سوچنا چاہیے۔ پچھلے 2 سال سے مدینہ مارکیٹ کے تاجر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن مظفر آباد میں پورا شہر مسافر سوائے مدینہ مارکیٹ کے پورا شہر کھلا ہوا ہے۔ ایک بات، مدینہ مارکیٹ کے تاجروں کو کیا قصور ہے؟ یہاں پہ سب سے زیادہ ایڈوانس ہیں، سب سے زیادہ کرائے ہیں، کون دے گا؟ آج 2 سال ہونے لگے مدینہ مارکیٹ کے تاجروں کو اس کرونا کی وبا سے لڑتے لڑتے۔ SOPs یہاں پہ سب سے زیادہ ہے، پورے شہر میں کہیں بھی SOPs اتنی نہیں جتنی مدینہ مارکیٹ میں SOPs ہے۔ پھر بھی مدینہ مارکیٹ کے ساتھ جو ہے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ تاجروں کو ساتھ جو ہے نا ابھی حال ہی میں کرائے ان کے اوپر چڑھ گئے، دکانوں کے کرائے کدھر سے دیں گے، بچوں کی فیسیں کدھر سے دیں گے، یہ ملازموں کی تنخواہ کدھر سے دیں گے، ہائے روز تاجروں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ چونکہ گورنمنٹ نے بہت پہلے اناؤنس کر دیا تھا، احتیاط کے حوالے سے یہ بہت ضروری بھی ہے، لیکن تاجر اور دہاڑی دار طبقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ اس وقت اپر اڈا میں بھی سینکڑوں مزدور جو ہیں وہ اپنی روزی روٹی کے لیے عید کے ان دنوں میں پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے گورنمنٹ کو اس کے لیے ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کا گزارا ہو سکے، اور رمضان کے موقع میں خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کیا جانا بہت ضروری تھا۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متعدد دہاڑی دار طبقہ بھی عید کی خوشیاں منانے سے رہ گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر خان، میزان نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ میزان نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے میزان نیوز مظفر آباد۔